بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ سامعین، رمضان المبارک میں دن ہو یا رات ہر وقت قیمتی اور انمول ہے۔ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے آزادی قرار دیا ہے، جس کا لب لباب یہی ہے کہ اس کے لمحات یوں ہی ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ اس ماہ میں عبادات کا رنگ مومن پر اس قدر غالب آ جائے کہ اس کے روحانی اثرات دیگر 11 ماہ پر اثر انداز رہیں۔ اس ماہ کے اندر بھی اگر ہم اپنی باطنی اصلاح کے اسباب پیدا نہ کر سکے، نمازوں، تلاوت، ذکر و اذکار اور فکر اور تسبیح و تحلیل میں حلاوت و لذت پیدا نہ کر سکے، تو پھر گویا رمضان جیسا نیکیوں کا موسم بہار ہم سے یوں ہی رخصت ہو گیا۔ اس مقدس مہینے کے اندر جو کرنے کی چیزیں ہیں، اول تو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ چیزوں سے رک جانا ہے۔ رات میں تراویح پڑھنی ہے، ممکن ہو تو قرآن کریم تراویح میں پڑھا جائے، اور دن و رات میں تسبیح و تحلیل سے اپنی زبان کو تر رکھا جائے، استغفار کیا جائے، تسبیح و تحلیل پڑھی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھی جائیں، اور خاص کر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خوب دعائیں کی جائیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگا جائے، جیسے کہ حالیہ وبائی بیماری جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سے مانگا جائے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ پھر حضرات صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، سلف صالحین قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو گھٹاتی ہیں: مسواک کا اہتمام، روزے کی عادت، تلاوت کلام اللہ شریف کی پابندی۔ ابھی قریب کے بزرگوں کے رمضان کے حالات پر اگر نظر ڈالیں تو رشک آتا ہے کہ تمام رات و دن یہ اہل اللہ قرآن کریم کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر و تدبر قرآن کا کس قدر خیال فرماتے تھے۔ اللہ اللہ، خود قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا سبب تقوی و پرہیزگاری بتایا ہے۔ اس لیے جو لوگ عموماً مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہاں غیر ضروری باتیں اور امور منہیہ عنہ کا دورہ ہوتا ہے، جس سے روزے کے مقاصد کا متاثر ہونا یقینی ہے۔
لہذا ایسی مجلسوں سے حتی الامکان احتراز ناگزیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو اعمال کرنے ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان